اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وکل شیء احصیناہ فی امام مبین صلوات بھیجے محمد علیہ عزاداران نے سرکار سید الشہداء ماتمداران نے اسیران اہل حرم مسلسل گفتگو جاری و ساری ہے۔ عنوان کلام آپ کے ذہن میں ہے امام ضرورت کائنات، اور اس سلسلے میں سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت کو سرنامہ گفتگو قرار دے رہا ہوں۔ اس سورہ کی تلاوت ہو رہی ہے جو قرآن کا دل ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اس کی یہ 12ویں آیت ہے جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کر دیا۔ امام ضرورت کائنات کا نام ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جو امام سے خالی ہو۔ مستقل یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری زندگی بغیر امام کے نہیں گزر سکتی۔ یہی آیت جب نازل ہوئی اور مسجد میں اللہ کے رسول نے اس آیت کی تلاوت کی تو صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھنا شروع کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ امام مبین سے مراد کون ہے؟ کیا امام مبین سے مراد توریت ہے؟ تو امام نے کہا نہیں۔ کیا امام مبین سے مراد زبور ہے؟ تو امام نے کہا نہیں۔ امام مبین سے مراد انجیل ہے؟ تو رسول نے کہا نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ پھر قرآن امام مبین ہے؟ تو فرمایا وہ کتاب مبین ہے۔
امام مبین نہیں ہے۔ یہ سوال ہو رہا تھا کہ اتنے میں دروازے سے مولا علی داخل ہوئے، رسالت نے امامت کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ھذا امام مبین، یہ جو آ رہا ہے یہی امام مبین ہے، یہ جو آ رہا ہے یہ امام مبین ہے۔ تو معلوم ہوا کہ امام مبین جو ذات ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، مولا علی، اور وہ ہمیں کعبے سے ملے ہیں، جن کے لیے رسول باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے، اور فاطمہ بنت اسد اندر تھیں۔ رسول کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتے، دیوار میں در بنتا اور وہ اندر چلے جاتے۔ پرسوں کی تقریر میں نے یہی عرض کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ذہن میں وہ باتیں آ گئی ہیں جو میں نے عرض کی تھی۔ تو شاید رسول جواب دیں کہ میں باہر کھڑے ہو کے تمہیں جواب دے رہا ہوں، یا رسول اللہ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا، زمانہ تم سے پوچھے گا کہ آپ کا امام ہے تو آتا کیوں نہیں؟ آپ کا امام ہے تو کب تک انتظار کیجئے گا؟ تو بس اس سے کہہ دینا کہ ہم سیرت رسول پر عمل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کعبے کے باہر کھڑے ہو کے پہلے کا انتظار کیا تھا، ہم آخری کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ تو انہوں نے کعبے کے باہر کھڑے ہو کے پہلے کا انتظار کیا، ہم نے دنیا میں رہ کے اس آخری کا انتظار کیا، اور اس کا انتظار ہی ہمیں زندہ رکھے ہے۔ یہ اس کا انتظار ہے کہ جو ہمیں زندہ رکھے۔ غور کیجیے عزیزان گرامی، انتظار اسی کا کیا جاتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ انتظار اسی کا تو ہوتا ہے جس سے محبت ہو۔ ہم ہر آدمی کا انتظار تھوڑی کرتے ہیں، ہر کس و ناکس کا انتظار تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں، وہ بھی آ جائیں۔ اب جو حر مزاج ہوتے ہیں ان کا انتظار کیا جاتا ہے۔ شب عاشور امام نے انتظار کیا حر کا، یہ جو ایک رات طویل ہوئی، اور امام نے کہا کہ جنگ صبح ہو، تو اس لیے تھی کہ نگاہ امام دیکھ رہی تھی کہ پتھروں کے بیچ میں ابھی ایک ہیرا چھپا ہوا ہے جسے ادھر سے نکل کے ادھر آنا ہے، اور اذان علی اکبر تک وہ حور ادھر آ گئے۔ بالکل اطمینان سے سنیے، اب کوئی زور اور زبردستی نہیں، اس لیے کہ فضائل میں زور لگانا نہیں پڑتے ہیں۔ اگر فضائل ہیں، سننے والے ہیں، تو ہلکے سے بھی جملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو ادھر اذان علی اکبر ہوئی، ادھر حر چلا،
معلوم ہوا کہ جب عشق کی اذان ہوتی ہے تو آدمی حر مزاج بن جاتا ہے. اس اذان میں اتنی کشش تھی کہ جسے معرفت امام تھی وہ ادھر آ گیا. دیکھیے میں نے یوں ہی جملہ نہیں کہا ہے کہ اسے معرفت امام تھی، حور کو معرفت امام تھی. ہو سکتا ہے کوئی اس جملے پر اعتراض کر بیٹھے کہ مولانا نے یہ کیسے کہہ دیا کہ حور کو معرفت امام تھی. جب لجا میں فرش پر ہاتھ ڈالا تو امام نے کہا حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. تو حور نے کہا کہ امام یہ جملہ اگر کوئی اور کہتا تو پلٹ کے یہی جواب دیتا، مگر آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ عشق تھا جو حور کو ادھر لے آیا. تو جہاں عشق ہوتا ہے وہاں انتظار بھی عبادت ہوتا ہے. ہم سب اس کا انتظار کر رہے ہیں. پرسوں کی تقریر آپ کو یاد ہوگی، امام آخری پر میں نے تقریر کی تھی. وہ آنے والا آئے گا اور اس شان سے آئے گا کہ ساتھ میں جناب عیسیٰ بھی ہوں گے اور بہتے پانی پر مصلی ہوگا. آج جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہتے پانی پر مصلی ہوگا تو زمانہ منہ بنا بنا کے ہم سے پوچھتا ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ بہتے پانی پر مصلی رک جائے. ہمارا قرآن پڑھا ہے آپ نے؟ جیسے یہ کہا تو کہنے لگے حافظ قرآن ہے. جیسے ہی کہا کہ آپ حافظ ہیں، قرآن پڑھا ہے، تو کہنے لگے ہم حافظ قرآن ہیں. اما ایسے حافظ ہو کہ موسیٰ کا واقعہ نہیں دکھائی دیتا. موسیٰ کا واقعہ نہیں نظر آتا. جہاں موسیٰ آنے والے ہیں اور فرعون کو نجومیوں نے خبر دے دی ہے کہ جو آ رہا ہے وہ تیرا تخت الٹ دے گا. اس نے ہر گھر پہ پہرا بٹھا رکھا ہے، جو آتا ہے اسے قتل کرا دیتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کرا دیتا ہے. اس قدرت نے بھی آواز دی کہ جسے تو روکنے والا ہے میں اسے تیرے گھر میں پلوانے والا ہوں. اور جناب موسیٰ اس دنیا میں آئے. سنیے گا عزیزان گرامی، جناب موسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے. ماں گھبرانے لگی کہ گھبراتی کیوں ہے؟ اپنے بچے کو صندوق میں رکھ دیجئے. اب یہ میرا بیان نہیں ہے، آیت قرآنی ہے. اب کوئی اسی سے فرار کرنے لگے تو ہم کیا کریں؟ تاریخ بتاتی ہے اور آیت قرآنی یہ کہتی ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو دریا کے حوالے کیا. دریا مخالفت، صندوق مخالفت دریا کر کے چلا. نہیں توجہ فرمائی آپ نے عزیزان گرامی؟ جدھر بہاؤ تھا اس کے مخالف چلا. معلوم ہوا معصوم دریاؤں کے رخ کو بھی موڑ دیتا ہے. معصوم دریا کے رخ کو بھی موڑ دیتا ہے. معصوم دریا کے رخ کو بھی موڑ سکتا ہے. بہتے پانی پر صندوق چل رہا ہے. یہ صندوق نہیں چل رہا ہے. آج کے
सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद या अली या। देखिए किसी का जवाब दीजिए न दीजिए मगर इनका जवाब ज़रूर दिया कीजिए, इसलिए कि इन्होंने जो भी सीखा है वो ज़ुल अशीरा से सीखा है। हमारे बच्चे ज़ुल अशीरा को पढ़े हुए हैं, वहाँ 40-40 बरस के बुढ़े बैठे थे, 10 बरस का बच्चा था अली, नुसरत का वादा कर रहा था। तो जो बुढ़ों की समझ में नहीं आया वो बच्चे की समझ में आ गया। तो आप दरिया पर बहते पानी पर मुसल्ला होगा हमारे इमाम का, वो हैं, वो जिंदा हैं, लेकिन ज़माना दूसरे फ़िरक़े वाले कहते हैं वो पैदा किए जाएंगे फिर आएंगे। इनकार वो भी नहीं कर पाते हैं, वो ये कहते हैं कि वो अभी हैं नहीं, अल्लाह उन्हें खल्क़ करेगा और वो आएंगे। तो आना तो सबको इकरार है, नहीं किया आपने अज़ीज़ाने किरामी, कोई ये नहीं कह सकता कि वो नहीं आएंगे, सब मान रहे हैं कि वो आएंगे, कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर हमारा अकीदा क्या है, वो है, और उसकी दलील यह है कि ये आफताब व महताब बता रहे हैं कि वो हैं, ये दरियाओं की रवानी बता रही है कि वो हैं, ये लहलहाते हुए खेत बता रहे हैं कि वो हैं, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ बता रहे हैं कि वो हैं, ये दरियाओं की रवानी बता रही है कि वो हैं। अब इंसानों के सीनों में धड़कता हुआ दिल बता रहा है कि वो है, वो है। इंसानों के सीनों में धड़कता हुआ दिल बता रहा है कि वो है। इसलिए कि अगर एक लम्हे के लिए भी इमाम हट जाए तो दुनिया खत्म। तो वो है, हम सब उनके इंतजार में हैं, और वो आके बहते पानी पर मुसल्ला बिछाएंगे। अब जिसे यकीन न हो जाके पढ़े शेख सदूक अलैहिर्रहमा किताब अत-तौहीद। मैं हवाला पहले इसलिए दे रहा हूं कि कोई मेरा दामन ना पकड़ ले पाए कि ये कहां से पढ़ दिया। शेख सदूक वो हैं कि जिनसे हमारे यहाँ बाब इज्तिहाद खुला है। अल्लाहु अकबर। और उनके उस्ताद हैं जिन्होंने नहजुल बलागा जमा की है, सैयद रज़ी और सैयद मुर्तज़ा के उस्ताद हैं शेख मुफीद। और उन्हीं की एक किताब है मल्ला यहज़रुल फ़क़ीह। अगर कोई तुम्हारे ज़माने में फ़क़ीह ना हो और कोई मसला दरपेश आ जाए तो यह किताब हुज्जत है। वो हैं शेख सदूक अलैहिर्रहमा, उनके शागिर्द हैं सैयद मुर्तज़ा और सैयद रज़ी। सैयद रज़ी वो हैं जिन्होंने नहजुल बलागा को जमा किया है। अब लोग इस पर भी हमलावर हैं। ये बीच में बात आ गई, सुन लीजिए, ये हमारे नौजवानों के लिए। लोग नहजुल बलागा पर भी हमला कर रहे हैं और ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नहजुल बलागा हमारा कलाम, अली का कलाम नहीं है, ये तो सैयद रज़ी का कलाम है। और सुनिए का जुमला रायगा नहीं होना चाहिए। कहने लगे ये अली का कलाम थोड़ी है,
یہ تو سید رضی کا کلام ہے۔ ہم نے کہا خدا کا شکر ہے، اما جب غلام کا کلام ایسا ہے تو پھر امام کا کلام کیسا ہوگا؟ آج تک کوئی سید رضی کے کلام کا آپ کے بقول جواب نہیں لا پایا ہے، کوئی نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا پایا ہے۔ جواب نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اس کا کلام ہے جس کی زبان اس کی زبان نہیں ہے بلکہ اس کی زبان ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے سید رضی کا کلام کہہ رہے ہیں، ہے کیا نہج البلاغہ؟ نہج البلاغہ اب ایک پیغام دے دوں، کیونکہ یہ بھی تو ہم لوگوں پر الزام ہے کہ یہ ممبر سے پیغام نہیں دیتے۔ ایک پیغام لے کے جائیے، بہت خوبصورت پیغام دے رہا ہوں، اور یاد رہ جائے گا پیغام اور اس پر عمل کیجئے گا۔ آپ ماشاءاللہ اچھے گھرانے سے ہیں، شریف گھرانے سے ہیں، دیکھیں جملوں کی قدر کیجئے گا۔ شریف گھرانے کے شریف بچے ہیں، موبائل میں برائی نہیں ہے، اچھائی ہے۔ ہر چیز میں برائی ہے، ہمارے استعمال پر نہیں پہنچے آپ، میں جہاں لے جا رہا ہوں۔ موبائل کوئی بری چیز نہیں ہے، ہمارے استعمال پر ہے کہ ہم اسے اچھا بنا لیں یا برا بنا لیں۔ آپ کے پاس واٹس ایپ پر، فیس بک پر حدیث آتی ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں اور اسے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو حدیث آتی ہے وہ ہوتی ہی نہیں ہے۔ یہ دشمن کی سازش ہے، سمجھیے۔ جتنی حدیثیں انہوں نے بھی نہیں گڑھی تھی، یہ گڑ گڑ کے بھیج رہا ہے، اور ہماری قوم کے بچے منتشر ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کسی جانکار سے پوچھ لیجئے فارورڈ کرنے سے پہلے کہ یہ ہے حدیث کے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس حدیث کے فارورڈ کرنے کے بعد کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ سنیے، ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ کو حدیث ہی فارورڈ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو نہج البلاغہ پڑھو، علی کا کلام دنیا کے سامنے رکھو۔ کیا ہے نہج البلاغہ؟ علی کے قول کو سامنے رکھو۔ سنیے، یہ جو ذرا سی بات پر لوگ منہ بنائے لے رہے ہیں، نہج البلاغہ پڑھو۔ جو تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے اسی میں نہج البلاغہ ہے۔ آپ اردو میں نہیں پڑھ سکتے، انگلش میں پڑھیے۔ انگلش میں نہیں پڑھ سکتے، گجراتی میں پڑھیے، پڑھو ضرور۔ اب یاد آیا میری دوسری تقریر کا جملہ، اسی لیے منبر سے علم علی پڑھتے ہیں کہ قوم میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے گا۔
سوچنا کہ جب ہم اس علی کو مانتے ہیں تو ہم جاہل کیسے رہ گئے. تو نہج البلاغہ سامنے رکھو. نہج البلاغہ وہ کتاب ہے کہ قرآن اشارے کرتا ہے، نہج البلاغہ وضاحت کرتی ہے. کچھ سخت ہو گئی تقریر. نہج البلاغہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، اس لیے کہ قرآن ہے دعووں کی کتاب. ہے نہیں پہنچ رہے بھائی. قرآن ہے دعوے کی کتاب اور اہل بیت ہے مکمل دعویٰ. دعوے کی تکمیل اہل بیت پر ہوگی. تو نہج البلاغہ پڑھیے تاکہ قرآن سمجھ میں آئے. کون بتائے گا کہ دنیا کیسے بنائی گئی؟ جو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے، علی کا کلام، جس میں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے زمین و آسمان کو کیسے خلق کیا، کیسے بنایا. اب یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے سامنے بنائی گئی ہو کائنات. نہیں جملہ بدل کے کہوں تو آپ اور محسوس کر سکیں گے. یہ وہی بتا سکتا ہے جس کے ہاتھوں سے کائنات بنائی گئی ہو. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جس کے ہاتھوں سے جس کے ہاتھوں سے کائنات بنائی گئی ہو وہی بتائے گا. سنیے، ممبر کوفہ ہے اور اس ممبر پہ علی ہیں. اور بھرا ہوا مجمع ہے. اب جگر تھام کے سنیے گا. یہ فضائل اچھے معدے والوں کو ہضم ہوں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ذرا سنبھل کے سنیے گا. ممبر کوفہ اور علی آئے. ابھی تک تو میں آپ کو تمہید میں لیے ہوئے تھا، اب میں فضائل پایا ہوں. ممبر کوفہ علی بول رہے ہیں. فرمایا اللہ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا، زمین کا فرش بچھایا، میرا نام لکھا. اگر اتنی خاموشی سے سنیں گے تو میں بھی اتنی خاموشی سے پڑھنا بھی جانتا ہوں. مجھے ویسی مجلسیں بھی یاد ہیں. اللہ نے اس زمین کا فرش بچھایا، اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ یہ یہیں ٹھہرا رہے. اس پر میرا نام لکھ دیا. آسمان کا شامیانہ تانا، اس میں صلاحیت نہیں تھی کہ وہیں ٹھہرا رہے، میرا نام لکھ دیا. سورج کو خلق کیا، روشنی نہیں تھی، میرا نام لکھ دیا. چاند کو خلق کیا، چاندنی نہیں تھی، میرا نام لکھ دیا. دریاؤں کو خلق کیا، روانی نہیں تھی، میرا نام لکھ دیا. یہ اشجار خلق کیے مگر
قدم زمین پر چلا اور میرے چلنے سے میری نالین کی جو گرد اڑی ان ذروں کو قدرت نے اکٹھا کر کے جب بکھیرا تو ستاروں کی انجمن بنا دیا. غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ علی بول رہے ہیں ستاروں کی انجمن بنائی. اب وہاں آپ جیسا پیور مجمع نہیں تھا. اب سنیے جملہ, آپ جیسا وہاں پیور مجمع نہیں تھا کہ جو فضائل سنے اور مسکرائے. کتنوں کا تو چہرہ اترنے لگا. جملہ کہوں, علی کے فضائل کا سورج چڑھ رہا تھا, منافقت کا سورج غروب ہو رہا تھا. غور کیا آپ نے؟ ابھی تو میں نے جملہ پڑھائی نہیں اور آپ محسوس کرنے لگے یہی سچے لہو کی دلیل ہے. بس سنیے عزیزان گرامی, علی بول رہے ہیں یہاں میرا نام, یہاں میرا نام, یہاں میرا نام. اب پیور مجمع تو تھا نہیں, اسی میں ایک منافق اٹھا اور اس نے کہا یا علی ہر جگہ آپ ہی کا نام لکھا ہے. اب سنبھال کے جملہ سنیے گا. یا علی ہر جگہ آپ ہی کا نام لکھا ہے. میرے مولا نے کہا یہ تو میں تجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. جملہ رخ کے سنو, پھر جتنی داد دینا ہو دے دینا. یہ تو میں تجھے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. یہ جو اللہ نے لفظ کن کہہ کے کائنات بنائی ہے, یہ لفظ کن بھی میں علی ابن ابی طالب. یہ جو لفظ کن کہے کہ خالق نے کائنات بنائی ہے, یہ لفظ کن بھی میں علی ابن ابی طالب ہوں. معلوم ہوا وہ خدا علی 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 کہتا گیا, کائنات بنتی گئی. اور کیا آپ نے یہ جو کائنات خلق ہوئی ہے علی کا نام لے لے کے ہوئی ہے. اب جب خدا کی پسند کا نام علی ہے
تو پھر بندوں کی پسند کا نام علی کیوں نہیں ہوگا؟ اور پھر کہتے ہم تو بڑے اللہ والے ہیں، اما اتنے ہی اللہ والے ہو تو علی کو پکارو۔ اس لیے کہ اللہ کی پسند تو علی ہے، مگر یہ 3 حرفی نام نہ جانے کتنوں کے شجرے کھولے دے رہا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ 3 حرفی نام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ 3 حرفی نام نہ جانے کتنوں کے شجرے کھول رہا ہے۔ لوگوں کو علی کے فضائل سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، علی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ اما تو آپ ادھر ہیں کیوں؟ آپ ادھر ہی چلے جائیے، بسم اللہ۔ آپ کو وہ پسند آ رہے ہیں، جائیے۔ تھوڑی سی ہماری قوم سے نجاست بھی دور ہو جائے گی۔ جی آپ ادھر نہ رہیے، اور جو 2 کشتیوں پر سوار ہوتا ہے وہ جلدی گرتا ہے۔ ادھر بھی ادھر بھی بات بنی رہے، اکثر ہوتا ہے اب ہماری بات ادھر بھی بنی رہے ادھر بھی بنی رہے، بیلنس میں چلنے کے عادی ہیں ہم، تو بیلنس والے آدمی ہیں، ادھر بھی بات بنی رہے ادھر، اما ادھر ادھر کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اہل بیتی سے بات بگڑ جائے، اور وہاں نہ ادھر والے آئیں گے نہ ادھر والے، بس علی ہوں گے۔ اجازت ہے پڑھوں؟ سنیں گے؟ اس نام نے جانے کیسا اثر رکھا ہے کہ جس جگہ دیکھا کہنے لگے یہاں نہیں جائیں گے۔ اچھا، جس مسجد کے باہر لکھا دیکھا کہنے لگے یہ شیعوں کی مسجد ہے، جس عزا خانے کے باہر لکھا دیکھا کہنے لگے یہ شیعوں کا عزا خانہ ہے، جس گھر کے باہر علی لکھا دیکھا کہنے لگے شیعوں کا گھر ہے، تو ہمیں بتانا نہیں پڑا کہ ہم علی والے ہیں۔ یہ ایک نام نے بتا دیا کہ ادھر نہ آنا، یہ علی والوں کا علاقہ ہے، ادھر نہ آنا، یہ علی والوں کا علاقہ ہے۔ اب اختیار آپ کو ہے، جملہ چاہے جیسے سنیے گا، ادھر نہ آنا، یہ علاقہ علی والوں کا ہے۔ آپ نے طے کیا ہے جہاں علی لکھا ہوگا وہاں نہیں جائیں گے، اما جنت کے دروازے پر بھی علی لکھا۔
یا آپ سلامت رہیں۔ تو جنت کے دروازے پہ علی لکھا ہے۔ ایک جملہ اور کہوں، علی لکھا ہی نہیں ہوگا، علی وہاں کھڑے بھی ہوں گے۔ اب اگر یہ بیچارے، اب اگر یہ بیچارے بھولے بھٹکے کسی اور گلی سے جنت کے گیٹ تک پہنچ بھی گئے تو علی کو دیکھ کے کہیں گے ہم تو غلط آ گئے، یہ تو شیعوں کی جنت ہے۔ غور کیا آپ نے؟ اگر یہ بچ بچا کے کہیں پہنچ بھی گئے تو فوراً بائک گیئر لیں گے، ہے یہ تو ہم شیعوں کی جنت میں آ گئے۔ علی کے نام سے اتنی ہی عداوت ہے، مت جائیے۔ آپ کو جینے کا حق کس نے دیا ہے؟ اس لیے کہ جہاں علی نہیں ہوتے ہیں وہاں زندگی نہیں ہوتی ہے۔ یہ سب مردہ لاشیں ہیں جو ٹہل رہی ہیں، ان سے بچ کے رہیے گا، یہ آپ کے عقیدے بھی خراب کر سکتی ہیں۔ ایسی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں، اب تو وائرس کا زمانہ ہے، پوری دنیا کورونا وائرس سے جوجھ رہی ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ابھی میں نے جملہ نہیں کہا، آپ سمجھ گئے۔ پوری دنیا وائرس 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 چھہ رہی ہے، پریشان ہیں۔ ہم اس لیے مطمئن ہیں کہ ہم نہ جانے کتنے وائرسوں کو جھیلتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جملہ تو سنیے، ہم اتنے وائرس کو جھیل چکے ہیں، اور جب کوئی وائرس آتا ہے تو یا علی کہہ کے دفنا دیا کرتے ہیں۔
جتنے وائرس آ جائیں ہم سارے وائرس جھیلے ہوئے ہیں. اب بنی امیہ و بنی عباس سے بڑا کوئی وائرس ہوگا؟ جب وہ فضائل علی نہ روک پائے تو یہ وائرس کیا ہیں؟ مگر میں ان سے آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیے. یہ جو آتے ہیں اور ایک تبلیغ کے نام کا وائرس چھوڑتے ہیں اور ولایت علی سے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کون سی تبلیغ ہے جو علی سے دور لے جا رہی ہے آپ کو؟ یا یہ کون سی تبلیغ ہے جو ہمیں عزاداری سے دور لے جا رہی ہے؟ یاد رکھیے وہ تبلیغ نہیں ہے جو علی سے دور لے جائے، وہ تبلیغ نہیں ہے جو عزاداری سے دور لے جائے. ہاں سچا مبلغ اہل بیت وہی ہوگا جو ولایت کے قریب لائے، عزاداری کے قریب لائے. یاد رکھیے آخری جملہ سنیے، سنیے آخری جملہ سنیے. ہماری پہچان 3 چیزیں ہیں، شیعت کی پہچان 3 چیزیں ہیں: غدیر، فدق، کربلا. جس نے غدیر کو چھوڑ دیا وہ بھی شیعہ نہیں، جس نے فدق کو چھوڑ دیا وہ بھی شیعہ نہیں، جس نے کربلا کو چھوڑ دیا وہ بھی شیعہ نہیں. یہ ہماری پہچانیں ہیں، یہ ہمارا بیس ہے. جو غدیر سے ہٹ گیا وہ بھی شیعہ نہیں. زندہ زندہ باغیگانے گرامی، پرسوں سنیے گا، کل تو آپ کیا خندق ہے، اس میں آپ مصروف رہیں گے. خوب ماتم کیجئے. کسی بزرگ خطیب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب کوئی مخالفت کرے ماتم کی تو اتنی ہی زور سے اپنے سینے پر تماچا مارو. اتنی ہی زور سے یہ ہاتھ سینے پر مارو، یہ ہاتھ تمہارے لیے پڑ رہے، یزیدیت کے رخسار میں پڑ رہے.
تو جو جتنی مخالفت کرے اتنی شدت سے ماتم کیجیے. ماتم ہماری جان ہے, عزاداری ہماری روح ہے. یہ بتائیے عزاداری آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہے نا؟ تو اگر آپ کے سامنے دو آپشن رکھے جائیں, جان یا عزاداری, جان کا کیا ہے, آتی جاتی رہتی ہے. یہ عزاداری نہیں ہوگی تو ہم پہچانے بھی نہیں جائیں گے. 5 کا آخری جملہ لے کے جائیے اپنے ساتھ, اور جب نماز پڑھیے گا, جب مجلس میں جائیے گا, میرے حق میں دعا کیجیے گا. آج کا جملہ سنیے, کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ ہمارے سبب عزاداری ہے, بلکہ یاد رکھنا عزاداری کا احسان ہے جو تمہیں زندہ رکھے ہوئے ہے. بازی تو وقت تمام ہوا, اب آگے کی تقریروں میں سنیے گا. تو یہ عزاداری ہے جو ہمیں زندہ رکھے ہوئے ہے. عرض کروں گا آگے یہ کیا ہے. عزاداری ہماری پہچان ہے, ہماری شناخت ہے. عزاداری عزیزان گرامی, اس سزا کی بانی کا نام ہے زینب. سنیں گے آپ؟ آج کا دن قیامت کا دن گزر گیا. اس کا ماتم تھا کہ جو کربلا کا عزادار ہو. آپ مسلسل مجلسوں میں ذکر سن رہے ہیں. ہتھ کڑی, بیڑی, ایک جملہ سنیے. امام کے گلے میں ایک زنجیر تھی کمر میں. وہ زنجیر ایسے ہی نہیں تھی, وزنی پتھر پیچھے بندھا ہوا تھا جسے میرا امام کھینچ رہا تھا. کسی نے مدینے میں پوچھا, مولا کربلا سے شام تک کیسے گئے؟ فرمانے لگے, رکوع کے عالم میں گیا ہوں. رکوع کے عالم میں. وہ ایک روایت مجھے پڑھنا ہے, آپ روتے ہوئے فرش سے اٹھیں گے انشاءاللہ. ان آنسوؤں پر خدا رحمت نازل کرے, آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے. بس سنو عزاداروں, کہ ہم کربلا سے شام تک رکوع کے عالم میں گئے. اس نے پوچھا, مولا کیوں؟
فرمانے لگے بیڑی ایک تھی پیر دو تھے. میرا محمد باقر بھی میری بیڑی میں تھا. ایک رسن تھی 12 گلے تھے اور ان گلوں میں سب سے چھوٹا گلا سکینہ کا تھا. جب ہم اٹھتے تھے تو سکینہ جی کے کہتی تھی بھیا گلا گھٹ رہا ہے بھیا. قافلہ قید خانے میں پہنچ گیا. عزادارو قید خانہ سنو کیسا قید خانہ, جہاں دن کی دھوپ ہے رات کی اوس ہے. تھوڑی دیر کے لیے کوئی لوہا دھوپ میں رکھ کے دیکھو, کتنا ہی بڑا پہلوان ہو اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے. ہائے رے سید سجاد, سال بھر تک لوہے میں جکڑے رہے, یہی سبب تھا تو گلے میں بےوس ہو گیا تھا. جب بلایا گیا اتارنے کے لیے لوہار کو تو اس نے ہتھکڑی کاٹ دی, بیڑی کاٹ دی. جب توق کا وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا میں توق نہیں اتار سکتا اس لیے کہ توق گلے میں بےوس ہو چکا ہے. اب میں نہیں پڑھ سکتا کہ کیسے اس نے توق اتارا. بھائی اتنا سنیے, اب جو توق اترا تو گلو سجاد سے خون جاری ہو گیا. وہ امام قید خانے میں ہے. بھائی ایک روایت سنی اور مجلس تمام ہو رہی ہے. ایک دن داروغہ زندان نے آ کے کہا سید سجاد, یہ جو بیویاں روتی ہیں, میں رونے سے نہیں منع کرتا, مگر ان بیویوں سے کہو کہ قید خانے میں رویا کریں, قید خانے کے باہر نہ نکلا کریں. اگر یزید کو پتا چل گیا تو وہ سختی کرے گا. کیا کیسی بات کرتا ہے, کوئی بیوی قید خانے کے باہر کا نہیں, ایک بیوی ہے جو رات کی تنہائی میں آتی ہے, واہ حسینہ کہہ کہہ کے روتی ہے. عزادارو سر و سینہ پیٹ پیٹ کے رو تب بھی حق نہیں ادا ہوگا ماتم کا. امام نے کہا اب جب وہ بیوی آئے تو مجھے بلا لینا. رات آئی, وہ بیوی آئی, واہ حسینہ, وہ دوڑتا وہ سید سجاد کے پاس آیا, سید سجاد چلو. وہ بیوی آ گئی, میرے امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی, بیڑیاں سنبھالی, توق سنبھالا, 2 قدم بڑھے تھے. چاہنے والی وہ بھی لگا سید سجاد رکو, میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دوں گی. نہ جانے یہ ظالم تمہارے ساتھ کیا کریں. امام دروازے پر پہنچے, ساتھ میں چاہنے والی بھوبی تھی. ایک مرتبہ امام نے اس بی بی کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے بھائی یہ بی بی ہم میں سے نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ میرے ساتھ جتنی بیویاں ہیں ان کے سر پر چادر نہیں ہے, اس بی بی کے سر پر چادر ہے, یہ بی بی ہم میں سے نہیں ہو سکتی. مگر تو رک جا, میں ابھی پوچھ کے آتا ہوں. امام آگے بڑھے, سیدہ زینب آگے بڑھی, اس بی بی کے قریب پہنچ کے پوچھا بی بی آپ کون ہیں جو رات کی تنہائی میں واہ حسینہ کہہ کے رو رہی ہے.
حسین سے کیا رشتہ ہے جو واہ حسینہ کہہ گئے کہ رو رہی ہیں؟ آنے والی بی بی نے کہا زینب ارے تم نے نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ جب سے میرا حسین مارا گیا فاطمہ ہر مجلس میں جاتی ہے اور کبھی جنگلوں میں جا جا کے اپنے حسین کو روتی ہے، میرا حسین کربلا میں بے جرم الہی بحق الزہراء ماتم حسین